السلام علیکم، میرا نام عبادت خان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی انویسٹر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کہلائی جاتی ہے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت ساری سوسائٹیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور جو کچھ ابھی زیر تعمیر ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن نے چند سالوں کے اندر جتنی شہرت کمائی ہے، آج تک کوئی بھی سوسائٹی یا ریزیڈنشل پروجیکٹ نے اتنا نام نہیں کمایا جتنا بحریہ ٹاؤن نے کمایا ہے پاکستان کے اندر، بلکہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی کہلائی جاتی ہے۔ بلا شبہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا فیز کہلاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 کی خصوصیات اور خامیوں کا جائزہ لوں گا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں نے بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اوپر اس کی خوبیوں اور خامیوں کا میں نے جائزہ پیش کیا تھا، آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے۔ میں اس کا لنک بھی کمنٹ سیکشن میں شیئر کرتا ہوں، اس کو آپ کلک کر کے دیکھیں کہ 6 مہینے پہلے کیا خصوصیات اور خامیاں تھی اور اب کیا خصوصیات اور خامیاں ہیں۔ آیا جو پہلے خامیاں تھی آج سے 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے ان خامیوں کو دور کیا گیا ہے یا نہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی کے اندر خوبیاں اور خامیاں ساتھ ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر خوبیاں زیادہ ہے یا خامیاں زیادہ ہے۔ اگر خوبیاں زیادہ ہے تو بعض اوقات ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ان خوبیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہونا پسند کرتے ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر۔ اس میں 24 آورز یہاں پہ بجلی کا نظام ہے، آپ 24 گھنٹے آپ کو یہاں پہ بجلی ملتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مینٹیننس کی صورت میں کچھ ٹائم کے لیے بجلی یہاں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ گیس کی سہولت موجود ہے، پانی ماشاءاللہ وافر مقدار میں یہاں بحریہ کے اندر سچ کوئی پانی کا اتنا بڑا ایشو سامنے نہیں آیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنے ریزیڈنٹس کو بر وقت پانی مہیا ہو۔ اسی طرح ناظرین، یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، یہاں ہر طرح کی میڈیکل کی سہولتیں میسر ہیں۔ تھوڑا ایکسپینسو ہے، لیکن یہ کہ یہاں بہتر طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بہت اچھے اسکول ہے، کیو خان اسکول ہے، یہاں پہ روٹ اسکول ہے ناظرین۔ اسی طرح اور بھی دیگر اسکول یہاں پہ ابھی مستقبل میں بننے شروع ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں ایک دوسری خاص بات یہ ہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 کی کہ یہ اسٹیچو آف لبرٹی کے سراؤنڈنگ میں ایک بہت بڑا کمرشل ہب بننے جا رہا ہے۔ بہت بڑے پروجیکٹس یہاں پہ سٹارٹ ہو چکے ہیں تعمیر ہونا، اور یہاں اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز 8 کا جو سب سے بڑا کمرشل جو پروجیکٹ ہے وہ ڈومینین مال اینڈ اپارٹمنٹس ہے۔ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے ناظرین۔ سینٹورس اور گیگا مال کے بعد راولپنڈی اسلام آباد کا تیسرا بڑا شاپنگ مال کہلائے گا ڈومینین مال۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہاں پہ صفائی کا بھی مناسب بندوبست ہے، خاص طور پر سڑکوں کو روزانہ ٹریکٹرز کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ سیکورٹی کا بڑا اچھا انتظام موجود ہے، 24 آورز سیکورٹی سٹاف گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ فیز 8 کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ تقریباً 50% آلموسٹ بحریہ فیز 8 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ بہرحال اس میں یہ کہ دوسرے فیزز کی نسبت یہاں پہ اپرچونٹیز انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہاں دوسرے فیزز کی نسبت کہیں زیادہ ہیں۔ پلاٹس کے ریٹس بھی اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہیں اور یہاں پہ بہت ہی اچھے معیاری قسم کے گھر بھی آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، فیز 8 کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ جی ٹی روڈ سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ یہ فیز 8 واقع ہے۔ یہاں سے اس کا جو نزدیک ترین جو ڈی ایچ اے فیز 3 بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے آگے پھر یہ جی ٹی روڈ گیگا مال کی طرف بھی اس کا راستہ نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مستقبل قریب میں امید کی جاتی ہے کہ جو پلان کے اندر موجود ہے راولپنڈی رنگ روڈ بھی یہاں فیز 8 کے اندر سے ہوتے ہوئے گزرے گی۔ اسی طرح یہاں سے اگر ایئرپورٹ اگر آپ جانا چاہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ، یہاں سے تقریباً 50 منٹ یا 40-50 منٹ میں آپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے اسلام آباد 0 پوائنٹ کا جو راستہ ہے وہ 40 منٹ کا راستہ ہے یہاں سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم، اس کے اندر خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح بحریہ ٹاؤن فیز 8 بھی ان خامیوں سے خالی نہیں ہے۔ تو یہاں اس کی جو سب سے بڑی جو خامی مجھے نظر آئی ہے یہاں پہ
یہاں کا جو سڑکوں کا نظام ہے. سڑکوں ویسے تو ماشاءاللہ بہت اکثر کافی سڑکیں بڑی کھلی بھی ہیں، لیکن روڈ مینٹیننس کا نظام بہت ہی پور ہے. ہر 6 مہینے بعد ان کو روڈ توڑنا پڑتا ہے، وہاں پہ پھر دوبارہ ان کو ری کارپیٹنگ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ نے تصویر میں اب نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ، مختلف جگہوں پہ کھڑے بن چکے ہیں جگہ جگہ، جو کسی بھی وقت خاص طور پر بارش کے ٹائم پہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ گڑھا کتنا گہرا ہے. جو آپ کے اگر کوئی گاڑی اس میں سے گزرے وہیل الائنمنٹ آؤٹ ہو سکتا ہے یا کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. تو اس حساب سے جتنی یہ سوسائٹی ہے اور جتنے مستقبل قریب میں اس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس حساب سے یہاں سڑکیں بہت ہی چھوٹی ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد ایسا لگے گا جیسے یہاں ابھی ٹریفک جام ہونے والا ہے. خاص طور پر کسی نے اگر بحریہ ٹاؤن کا آپ نے وزٹ کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا DH1 اور جو فیز 7 کو کنیکٹ کرتے ہیں، جہاں سے یہ فیز 8 کے لیے بھی راستہ آتا ہے، تو وہاں پہ بہت کنجسٹ ہونے کی وجہ سے، وہاں پہ کوئی پراپر سسٹم نہیں ہونے کی وجہ سے اکثر پل کے اوپر ٹریفک جام رہتا ہے. میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق یہاں پہ اکثر جگہوں پہ جب کھڑے بنتے ہیں تو اول تو وہ کافی مہینوں تک وہ فل نہیں ہوتے ہیں. اگر فل بھی کیا جائے تو ان کو سیمنٹ سے بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سیمنٹ بھی اس طرح اس میں ملاتے ہیں جیسے کچا اس میں ریت زیادہ اور سیمنٹ تھوڑا کر کے، اس کے بعد پھر وہ جب وہ سوکھ جاتا ہے اس کے اوپر پانی بھی نہیں ڈالتے ہیں، تو کچھ ہفتوں بعد پھر دوبارہ وہ پھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سجیسٹ کروں گا بحریہ ٹاؤن فیز 8 مینجمنٹ کو کہ جہاں بھی کھڑے ان کو روڈ کے اوپر نظر آ جائیں تو ان میں تارکول ڈال کے ان کو فکس کیا جائے، بجائے بجری سیمنٹ ڈالنے کے ان کو تارکول کے ذریعے فکس کیا جائے تو وہ کافی عرصے تک رہتا ہے. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً بحریہ ٹاؤن کے اندر فٹ پاتھ بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو 3-4 مہینے یا 6 مہینے بعد یا زیادہ سے زیادہ سال کے بعد پھر وہ دوبارہ بنانا شروع کرتے ہیں. تو اس میں کتنا وہ وسائل کا، بحریہ ٹاؤن کے وسائل کا، ملک ریاض صاحب کے پیسوں کا کتنا ضیاع ہو رہا ہے شاید اس کو بھی اندازہ نہیں ہے. بہت ناقص طریقے سے یہاں پہ سیمنٹ کا اور مینٹیننس کا، ریپیئرنگ کا کام ہوتا ہے. خاص طور پر میں نے دیکھا جو فٹ پاتھ بناتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ، کچھ مہینوں بعد پھر دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ. اسی طرح اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ روڈ کو توڑا جاتا ہے کوئی پائپ یا اس طرح کوئی چیز بچھانے کے لیے، تو پھر اس کو فوری طور پہ یا 1 مہینے کے اندر اس کو بند نہیں کیا جاتا ہے. وہ کئی مہینے بلکہ سال 2 سال تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح وہ کھڈا جہاں سے گاڑیاں بہت اس کے لیے بڑا مشکل پیش آتا ہے وہاں سے گزرنا، تو وہ فل نہیں کیا جاتا ہے. اگر فل بھی کیا جاتا ہے تو بعد میں سیمنٹ سے کیا جاتا ہے، جو 2-3 مہینے بعد پھر دوبارہ پھر وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے اندر. جتنا یہ ہم سے مینٹیننس فیس وصول کرتے ہیں چارجز، اس حساب سے مینٹیننس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح بجلی کا بھی اس طرح، بہرحال بجلی یہاں یہ کہ ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کے اندر 24 گھنٹے بجلی ہے، لیکن اسٹریٹ لائٹس جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہیں. کچھ آدھی اسٹریٹ لائٹس کام کرتی ہیں، آدھی نہیں کرتی ہیں. اور اسی طرح لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کچھ کیبنٹ کھلی پڑی ہوئی ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، اور جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کے جو ہے ڈھکنے نیچے جہاں پہ وہ جوائنٹ لگتا ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. وہ کسی وقت جو ہے نا حادثے کا باعث بن سکتے ہیں. میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بھی ان کو ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ اس میں ابھی کوئی امپرومنٹ نہیں آئی ہے. یہ چیزیں جوں کی توں ہیں. یہاں پہ ایک سیوریج کا ایک کھلا نالا سا بنا ہوا ہے جو یہاں سے گزر کے ڈومینین مال سے ہوتے ہوئے آگے اوورسیز بلاک کی طرف جاتا ہے. یہاں پہ خاص طور پر گرمیوں میں بہت زیادہ اسمیل پھیل جاتی ہے. اور آپ کو میں تصویر میں آپ کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا کھلا نالا ہے، اور پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ابھی تک شروع سے اس کو کھلا رکھا گیا ہے. اتنی کھلی جگہ، اتنا کھلا نالا اننیسیسریلی، اس کی وجہ سے پورے ایریا میں بدبو پھیل جاتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں. کتنا اچھا ہوتا کہ کتنی بڑی یہاں پہ زمین ہے، اس کو نالے کو بند کر کے یہاں پہ ایک فیملی خوبصورت پارک بناتے بچوں کے لیے. ویسے بھی بحریہ ٹاؤن میں یہاں پہ بچوں کے پارک جو ہے چلڈرن پارک نہ ہونے کے برابر ہے. جو ہیں جو تھوڑے بہت ہیں، ایک کنال یا 2 کنال زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ان کا سائز ہے پارک کا.
اسی طرح ناظرین یہاں پہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر ایک بہت بڑا گاؤں ہے جس کا شاید وہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ تنازع چل رہا ہے، تو گاؤں والے بحریہ ٹاؤن کو زمین نہیں دے سکتے، فروخت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر فروخت کرنا بھی چاہیں تو ریٹ اتنا زیادہ بتاتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا اپنا ریٹ بھی کم پڑ جاتا ہے ان کے سامنے۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ اس کی جو بحریہ ٹاؤن فیز 8 کی خوبصورتی میں اہمیت میں کمی واقع آ جاتی ہے۔ خاص طور پر یہاں پہ دیکھیں ایسے گھر ہیں جو گاؤں کے پاس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پلاٹ کی بھی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور گھر بھی بڑے سستے بکتے ہیں۔ اول تو کوئی وہاں گھر بناتا نہیں، اگر کوئی گھر بنانے بھی چاہے تو وہاں پہ ان کا ریٹ بہت ہی کم ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ گاؤں نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر چوری اور ڈکیتی کے واردات میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ یہاں حال ہی میں اسٹیچو آف لبرٹی میں وہاں کافی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم، ایک پروٹیسٹ لوگوں نے کیا اس کے خلاف، بحریہ ٹاؤن کے خلاف، کہ اس طرح کی چوری کی واردات یہاں کیوں ہو رہی ہیں، حالانکہ بحریہ ٹاؤن کو ایک بہت بڑا سیف انوائرمنٹ تصور کیا جاتا ہے ریزیڈنٹس کے لیے۔ اس کے باوجود بھی یہاں اکثر چوری اور ڈکیتی کے واقعات میں اضافہ ہوا، حالانکہ یہاں پہ سیکیورٹی کا بظاہر بڑا اچھا انتظام ہے، اس کے باوجود بھی چوری کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا چلوں جو کہ میرے نظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے یہاں پہ نصب کیے گئے سو کال سپیڈ بریکرز جو کسی وقت حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، بجائے فائدے کے الٹا یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے گاڑی کو یا گاڑی چلانے والے کو۔ کوئی یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے اندر سپیڈ بریکر کا کوئی ایک اسٹینڈرڈ SOP ہے ہی نہیں، کہیں پہ کوئی مناسب پہ انہوں نے سپیڈ بریکر لگائے ہیں اور کہیں پہ غیر معیاری قسم کے جو ٹیمپریری سپیڈ بریکر ہوتے ہیں جو گاڑی کے شاک کو خراب کر سکتے ہیں، جو گاڑی کا جو ٹائر کا بیلنس ہے وہ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جگہ جگہ یہ چیزیں نصب کی ہیں وقتی طور پہ کام نکالنے کے لیے، کوئی پراپر یا کوئی پرماننٹ سولوشن ڈھونڈا نہیں۔ اس طرح جو بعض جگہوں پہ ایسے سپیڈ بریکر بنائے گئے ہیں، اگر آپ گاڑی کے اندر 4-5 لوگ، خاص طور پر کار کے اندر 4-5 لوگ سوار ہوں، تو اگر ذرا بھی آپ احتیاط نہیں کریں گے تو وہ آپ نیچے سلنسر کو اور کوئی بھی چیز کو نیچے ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا یہاں پہ چڑھائی کے اوپر جو ہے انہوں نے سپیڈ بریکر نصب کیے ہیں اور کچھ ابھی مزید لگا رہے ہیں۔ دنیا کے کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں نے نہیں دیکھا کہ چڑھائی کے اوپر کوئی سپیڈ بریکر، ہاں اترائی میں آپ سپیڈ بریکر بنا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن چڑھائی میں کوئی بھی کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا ہے کسی اور کنٹری میں چڑھائی کے اوپر انہوں نے گاڑی جہاں گاڑیوں پر جا رہی وہاں پہ سپیڈ بریکر لگائے ہو، نیچے سے گاڑی آ رہی آپ کا اننیسیسریلی آپ کا موشن ٹوٹ جاتا ہے وہاں پہ آ کے۔ اور یہ چیزیں جو ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر اچھی نہیں لگتی یہاں، کیونکہ یہ سوسائٹی کافی ڈیولپ سوسائٹی ہے، اچھی سوسائٹی کہلائی جاتی ہے، تو ان چیزوں کا بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو خیال کرنا چاہیے، کوئی ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے سپیڈ بریکرز کا بھی۔ بحریہ فیز 8 کی خامیوں میں ایک اور خامی کا بھی میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ یہاں پہ ہر دوسرے گھر کے سامنے ڈسٹ بنز لگائے گئے ہیں، یعنی یہاں جب ایک گھر کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ہر دوسرے 2 گھروں کے بیچ میں ایک گاربیج بن لگا دیتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہو جاتا ہے یا وہ جو سٹینڈ جس کے اوپر لگایا گیا وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں گاؤں پاس ہونے کی وجہ سے وہاں سے جانور مویشی یہاں پہ ان کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کے خاص طور پہ جو سیکورٹی سٹاف ہیں ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے، کبھی وہ اس طرف بگا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرف بگا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بہرحال قابو کرنا، ان کو کنٹرول کرنا بحریہ ٹاؤن کی بس کی بات نظر نہیں ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ فیز 7 میں نہیں ہے، لیکن فیز 8 کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جانوروں کا، اور ان جانوروں نے لوگوں نے جو گھروں کے سامنے اپنے مکان کے سامنے جو گرین بیلٹ بنائی ہے، جنہوں نے پودے لگائے ہیں یا جنہوں نے سبزی کیاری لگائی ہے، تو وہ اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اس طرح گاربیج بن جو ڈیٹیچ ہوئے ہیں ہوتے ہیں، وہ ان کو جانور گرا کے اس میں سے کچرا نکال لیتے ہیں، جو سڑکوں پہ اکثر نظر آتا ہے بکھرا ہوا کچرا، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک اس مسئلے کو بحریہ ٹاؤن اس کو کنٹرول نہیں کر سکا ہے،
اور دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ جو گاربیج بنز خراب ہو گئے ہیں ان کو ریپیئر نہیں کیا جاتا، ان کو کبھی ریپلیس نہیں کیا جاتا، چاہے وہ مکان 10-15 سال بھی پرانا کیوں نہ ہو، تو وہ گاربیج بن کبھی بھی اس کو ریپلیس یا اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خوبصورتی میں بھی بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہے وہاں وہ گھر سے جو کچرا لے کے آتے ہیں اندر پلاسٹک بیگ میں لے کے آتے ہیں، باہر جا کے وہ گاربیج بن میں وہ خالی کر دیتے ہیں وہ پلاسٹک، یعنی ان کے نظر میں پلاسٹک کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ پلاسٹک کو یا وہ گھر کے اندر واپس جائیں گے یا وہ کچرا خالی کر کے آخر میں وہ خالی پلاسٹک بھی اس میں ڈال لیتے ہیں۔ ہاں، کتنا بہتر ہوتا کہ وہ جو کچرا ہے گھر کے اندر جمع ہوا وہ ایک پلاسٹک بیگ کے اندر اس کا منہ بند کر کے وہ گاربیج بن کے اندر ڈالتے، تاکہ وہ کلیکشن جو یہاں پہ سسٹم ہے وہ کافی بہتر ہے، تو وہ ان کو اٹھانے میں پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑتا، جس کی وجہ سے وہ ان کا جو کچرا ہے وہ سڑکوں پہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، جس سے بدبو اور اسمیل پھیل جاتی ہے، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر کوئی 4-5 سال پہلے یہاں پہ ایک سو کال اوپن جم بنایا گیا تھا، دیکھنے میں بہت ہی اچھا خوبصورت نظر آ رہا تھا شروع میں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مینٹین نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ لوگ بھی اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ بالکل اس کو ٹیکسی سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اوپن جم کو بھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پہلے ایک اس کو پراپر ایک گارڈ وہاں پہ ہوتا تھا، اس کو کیئر ٹیکر ہوتا تھا، اس کو بھی انہوں نے وہاں سے فارغ کر دیا۔ اب وہ اس کی حالت آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، اب اس اوپن جم کی حالت اس طرح ہو گئی ہے، اور کوئی توجہ نہیں اس کے اوپر، ان اٹینڈڈ پڑے ہوئے ہیں ساری چیزیں۔ اب وہاں اس وجہ سے ابھی کوئی جاتا بھی نہیں ہے، تو اس طرح بھی یہ ویران پڑا ہوا ہے۔ ایک اوپن جم ایک اچھا ایک شروعات ہوئی تھی، لوگ بڑے خوش ہو گئے تھے جب یہاں پہ اوپن جم بنا تھا، لیکن اب اس کی جو خستہ حالت ہے اس کو دیکھ کے بہت ترس آتا ہے۔ ایک اور خامی کا میں ذکر کرتا چلوں کہ وہ اس طرح ہے کہ لوگوں نے جو فلیٹس رینٹ پہ لیے ہیں یا جن کے اپنے فلیٹس ہیں، وہاں میں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے باہر کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں سکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح گھروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں، گھر ماشاءاللہ بڑے جدید قسم کے اور اسٹینڈرڈ کے گھر ہیں، لیکن ان کا جو لیونگ سٹائل ہے آپ دیکھیں بالکل پینڈو سٹائل لگتا ہے، کہ انہوں نے باہر کی طرف کپڑے انہوں نے سکھائے ہوئے ہیں۔ کتنا آکورڈ لگتا ہے ان کے کپڑے کمبل وغیرہ باہر سکھانا، ایک ایسی سوسائٹی میں بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہ کپڑے وغیرہ اپنے چھتوں کے اوپر سکھائیں، یا جو کوریڈور ہے ان کا سائڈ میں واشنگ ایریا وہاں پہ سکھا سکتے ہیں، تاکہ وہ آکورڈ نہ لگے دوسروں کو، باہر سے کوئی دیکھنے والا کیا سوچے گا۔ اسی طرح یہاں پہ پی ڈی سی ایل نے بھی اپنا کسر باقی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پی ڈی سی ایل کے جو ہیں نیچے انڈر گراؤنڈ کیبل سسٹم، وہاں پہ ان کے جو ہے ہولز جو ان کے اوپر ڈھکنے نہیں لگائے گئے ہیں، بالکل کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ کسی وقت کوئی بھی انسان یا جانور اس کے اندر اس کا پاؤں چلا جا سکتا ہے، وہ زخمی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس تصویر میں دیکھ لیں کہ کافی عرصے سے میں اس کو نوٹس کر رہا ہوں، پچھلے 2 سالوں سے یہ بالکل اسی طرح اوپن پڑے ہوئے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن بھی کوئی نوٹس نہیں کر رہا ہے کہ ان کو پی ڈی سی ایل والوں کو بتائیں کہ یہ ان کو کلوز کرنا چاہیے، ان کو ڈھکنوں سے بند کرنا چاہیے ایسے ہولز کو۔ اسی طرح ایک اور خامی کا میں ذکر کروں یہاں پہ کہ جب بارش، خاص طور پر بارش کے ٹائم پہ جب کنسٹرکشن وغیرہ کا کام ہوتا ہے، تو وہ ٹریکٹر اور ٹرک وغیرہ لوڈ ان لوڈ کے سلسلے میں کیچڑ کے اوپر سے گزر کے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، جس سے بہت سارا کیچڑ سڑکوں پہ بکھرا نظر آتا ہے۔ وہ کافی مشکل ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن والوں کو۔ بہرحال وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹریکٹر کے ذریعے صاف کیے جائیں، تو وہ بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس سے جب یہ سوکھ جاتا ہے تو اس میں ڈسٹ پیدا ہوتا ہے، جو مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بحریہ نے اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں کی ہے، کہ بعض ایسے گاڑیاں ہیں جو بہت زیادہ کیچڑ سڑکوں کے اوپر پھیلاتی ہیں۔ سیکٹر ڈی ایکسٹینشن میں گاؤں قریب ہونے کی وجہ سے وہاں سے یہ میں نے نوٹس کیا پچھلے کئی سالوں سے پانی، سیوریج کا پانی وہاں سے نکل رہا ہے، اور گھروں سڑکوں کے اوپر پھیل جاتا ہے، جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں۔
یہ بہرحال بحریہ نے سچ یہ کوشش نہیں کی اس کا پرماننٹ سولوشن ڈھونڈنے کے لیے، تو اس میں یہاں سے گاڑیوں کا گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس جگہ جگہ کھڑے پڑے ہیں کیچڑ یہاں سے یہاں بن جاتا ہے، گاؤں سے پانی رس رس کے سڑکوں کی طرف آ رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے بحریہ سچ کوئی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے۔ ایک اور چیز میں نے یہاں پہ نوٹس کیا ہے کہ جب لوگ گھر بناتے ہیں تو وہ ٹیمپریری طور پہ اس طرح کے لیٹرینز باہر فٹ پاتھ کے ساتھ وہ انسٹال کرتے ہیں، بناتے ہیں، بہت ہی آکورڈ لگتا ہے یہ چیز جب وہاں سے کوئی گزرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہاں بالکل بحریہ ٹاؤن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب گھر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان کو فوراً ڈسمنٹل کیا جائے، ان کو ریموو کیا جائے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ گھر تعمیر ہونے کے بعد بھی یہ کافی مہینوں بلکہ سال تک بھی یہ اسی طرح یہاں پڑے رہتے ہیں۔ یہ تو تھا بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر ان کی خصوصیات اور خامیوں کا ایک مختصر سا جائزہ۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز سے لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی ملتی رہیں۔ تو تھینک یو ونس اگین فار واچنگ مائی ویڈیو۔ انشاءاللہ آئندہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔